صدیق ملک صاحب پرائم منسٹر کی سپیچ تھی، انہوں نے 10 روپے فی لیٹر کم کر دیا، بجلی کی قیمت میں 5 روپے کمی کا اعلان کر دیا۔ میں نے وہ سوال اٹھایا، وہ آپ سے سوال نہیں بنتا، آپ سے سوال مختلف ہوگا لیکن آپ جو چاہے جواب دے دیں۔ وہ یہ کہ اب تو آپ کی تحریک عدم اعتماد کے غبار میں سے ہوا نکل جانی چاہیے۔ بھائی پرائم منسٹر نے اتنا بڑا ریلیف دے دیا ہے، اب تو نہ آپ کے پاس مہنگائی کی جسٹیفیکیشن ہے، نہ گیس کی جسٹیفیکیشن ہے، نہ بجلی کی ہے، نہ پیٹرول کی ہے۔ اب تو مہنگائی نیچے آ جائے گی، اب تو لوگوں کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے، اور نہ صرف یہ ہو جائیں گے، بجٹ تک نہیں بڑھنا، اس نے بجٹ تک نہیں بڑھنا میرے بھائی۔ چھوڑیں تحریک عدم اعتماد، اب تو آپ پرائم منسٹر کو کانفیڈنس کے ووٹ دینے کی تیاری کریں۔ کامران صاحب، اب تو ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے نا کہ اگر آپ کو ریلیف چاہیے عوام کے لیے تو آپ کو ہر ہفتے عدم اعتماد کی ایک تحریک لانی چاہیے، کیونکہ آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ عوام بے شک روئیں پیٹیں، ان کے گھر کا میں فاقے ہوں، اپنے ماں باپ کی دوا نہ لا سکیں، وزیر اعظم صاحب صرف اسی وقت ریلیف دیں گے جب عدم اعتماد کی تحریک ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ جو بہت دیر سے لوگ کہہ رہے تھے کہ پارلیمان کو، عوامی تحریک کو جب پارلیمان سے جوڑا جائے تو ریلیف ملتا ہے، ایک تو یہ ثابت ہو گئی بات کہ جب عوامی تحریک آئی، جب سڑکوں کے اوپر لوگ آئے، جب مارچز شروع ہو گئیں اور وہ پارلیمان کی طرف جانا شروع نہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب آپ، میرا سوال یہ کہ آپ کو جواز کیا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا جب مہنگائی نیچے آ جائے گی؟ اب بھائی اب تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ نے جب بھی عوام کو ریلیف کسی قسم کا بھی دلانا ہو، جس طرح ابھی بھٹی صاحب پہلے تو میں بھٹی صاحب، میں اللہ آپ کی زوجہ کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت ہی زیادہ مجھے افسوس ہوا۔ میں آپ کے پاس خود حاضر ہوں گا، مجھے پتہ نہیں چل سکا بر وقت، میں انشاءاللہ جیسے ہی اسلام آباد آتا ہوں میں تعزیت کے لیے خود حاضر ہوں گا، اس سے بڑا کوئی سانحہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا ریلیف، مثلا پیکا کے خلاف آپ نے اگر ریلیف لینا ہے تو آپ ایک اور عدم اعتماد کی تحریک لیں تو وزیر اعظم صاحب اس سے بھی ہٹ جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک متوازن یا بیلنسڈ فارن پالیسی ملک کے اندر لے کر آئی ہے، مصدق صاحب کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب صرف تحریک آئے یا نہ آئے، اس کی دھمکی سے ہی کام ہو گیا ہے، تو پھر اب تحریک کی ضرورت تو نہیں نا۔ یہ میرا سوال میں 3rd ٹائم ریپیٹ کر رہا ہوں، اب تو ضرورت نہیں رہی، اس کی جسٹیفیکیشن ختم ہوگی۔ اچھی بات ہے آپ تحریک کا آپ نے دھمکی دی۔ نہیں دیکھیے نا، اگر اچھا چلیے اب ایک ایک کر کے بات کرتے ہیں۔ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر تقریباً 110% اضافہ ہوا ہے کھانے پینے کی اشیاء میں، بجلی کی قیمت میں 250% ہوا ہے، گیس کی قیمت میں 350% ہوا ہے، اور ادویہ کی قیمت میں 550% ہوا ہے۔ اب اس سب کو اگر واپس کروانا ہے تو کیا ہمارا مقدمہ نہیں بنتا عدم اعتماد کا؟ یہ اچھی بات ہوئی، مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ عوام کو آج ریلیف ملا ہے، اور آپ کی دوسری بات بھی صحیح ہے کہ 2 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم صاحب کی کوشش ہے، کیونکہ یہ انفنڈڈ پروگرام ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ابھی کچھ دن پہلے تک وزیر اعظم کی زبان سن لیں جو وہ کہہ رہے تھے، جو کہ فیٹف کے حوالے سے یا ہمارا جو ورلڈ بینک کے پروگرام ہیں ان سب کے IMF کے حوالے سے جو گفتگو فرما رہے تھے، آج انہوں نے ساری اس کی نفی کر دی۔ کیسے؟ یعنی فیٹف کے کہنے پہ آپ نے لوگوں کے گھروں کے اندر ان کے کمپیوٹر ہیک کرنے کی اجازت دے دی، ان کے فون بریک کرنے کی اجازت دے دی، جو خفیہ ادارے کام کرتے تھے آپ نے پولیس کو وہ اجازت دے دی اگر وہ میجسٹریٹ سے کاغذ لے لیں۔ یہ سب اجازتیں آپ نے دی فیٹف کی آڑ میں اور IMF کی آڑ میں۔ آج نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اب یہ جتنی چیزیں ہیں، مثلا ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں ہول سیل پرائس انڈیکس، یہ منڈیوں کے اندر جو چیزیں بکتی ہیں، ہول سیل پرائس انڈیکس میں ایک سال میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ آپ سوچیں 3 سال میں کتنا ہوا ہے۔ جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو صرف غریب آدمی کھاتا ہے، اس میں ایک سال میں تقریباً 19 یا 20% اضافہ ہوا ہے، تو سوچیں 3 سال میں کتنا ہوا ہے۔ تو اب ان تمام چیزوں کو اگر واپس ہم نے ریورس کرنا ہے تو وہ غبارے میں سے ہوا تو نہیں نکلی نا۔ ریلیف اچھی چیز ہے، یہ اچھی بات ہوئی کہ آج بجلی کی قیمت بھی کم ہوئی۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، آپ نے یہ کہا کہ 550 ادویات، 110 پیٹرول، بجلی 250%، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ یہ علی نواز ایوان صاحب، اٹس ٹو لیٹ یا اٹس نیور ٹو لیٹ، یہ جو ابھی کیا گیا ہے، اور چاہے مکمل ریلیف نہیں ہے تب بھی ریلیف تو ہے بھرا، لیکن یہ اب کس کانٹیکس میں دیا گیا؟ تحریک عدم اعتماد کا پریشر ہے اگر، اور جینوئنلی اگر آپ نے دیا گیا ہے، کوئی اس کی اسٹریٹجی ہے، ہم سے شیئر کریں گے کس طرح یہ پیسے پورے ہوں گے؟ کچھ سے پہلے تو حکومت کی پوری ٹیم یہ کہہ رہی تھی کہ جناب پیٹرولیم مزید بڑھے گا، مہنگائی مزید بڑھے گی،
تو چینج آف ہارٹ کس طرح ایک دم ہو گیا کہ یہ اچھی بات ہے لیکن کس طرح ہوا اور کہاں سے آپ پورا کریں گے اس کو؟ پہلی دفعہ گورنمنٹ ریلیف نہیں دینا چاہ رہی. آپ کو تو پتا ہے یہ جس طرح پی ایس ایل کا 7واں سیزن چل رہا ہے, اسی طرح 7واں سیزن چل رہا تھا عدم اعتماد کا. تو عدم اعتماد کی کیا ہمیں پرواہ, نہ ان کو خود پتا. سوال آپ ان سے کریں جن کے پاس خود جواب نہیں ہے عدم اعتماد کا. ابھی تک ان کو خود نہیں پتا شہباز شریف نے مریم کے خلاف لانی ہے کہ مریم نے شہباز شریف کے خلاف لانی ہے. وہ تو اس میں پھنسے ہوئے ہیں. ابھی آپ ان سے عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں. بات کرنے کا مقصد ریلیف. دیکھیں ہم جیسے آئے تھے آپ کے سامنے اکنامک پریشرز تھے, اس میں آج الحمدللہ ہم نے اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر کے لوگوں کو ریلیف دیا, جس میں انڈسٹری آپ کے سامنے ہے, جس میں ہاؤسنگ آپ کے سامنے ہے, جس میں کنسٹرکشن آپ کے سامنے ہے, جس میں ایگریکلچر آپ کے سامنے, جس میں عام, جس میں 67%. دیکھیں علی بھائی, پرائم منسٹر صاحب نے ساری باتیں بتا دی. میرا آپ سے سوال ہے پرٹیننٹ. سر یہ سارا بتایا, پرائم منسٹر نے بھی بتایا. کامران دیکھیں مزہ میرا سوال تو لے لیں. آپ نے پر جواب لیا نا, تو آپ نے سوال میرا یہ نہیں ہے. آپ میری عرض تو سنیں نا, میرا سوال ہی کچھ اور ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب پیٹرول جو ہے وہ 91 کا تھا تو آپ نے 160 پہ دے رہے تھے $91, اب 100 کا ہوا ہے, تو یہ آپ کس طرح اس کو مینج کریں گے؟ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ باقی پرائم منسٹر نے ہم نے سارا سنا ہے, آپ نے صرف یہ نہیں پوچھا. آپ کا سوال یہ تھا, آپ اپنا سوال آپ کا سوال میں آپ بتا دیتا ہوں. آپ نے سوال یہ کیا, اب آپ کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں استاد محترم, سوال کر کے بھول گئے. آپ نے یہ کہا کہ عدم اعتماد کے پریشر کے اندر آپ نے ریلیف دیا ہے, تو میں نے آپ کو اس کی جسٹیفیکیشن دے دی ہے. اب آپ کا دوسرا حصہ یہ ہے جو آپ نے ابھی بتایا. سر اس دفعہ جو ہماری ریسیٹس آئی ہیں الحمدللہ اس دفعہ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 3700 ارب روپیہ, ہم اسے 5700 ارب روپے پہ لے کے جا رہے ہیں. اور جو 5700 ارب روپے پہ آئے گا تو آپ کو فزیکل سپیس زیادہ ملتی ہے. ہم نے اسی احساس, آپ نے دیکھا ہوگا جب کووڈ آیا تھا تو 260 ارب روپیہ جب حکومت پاکستان نے تھم امپریشن پہ لوگوں کو دیا تھا, 1.5 کروڑ خاندانوں کو, اس وقت بھی یہ کہتے تھے ان کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے. جب ہم نے عوام کو ریلیف دیا تھا پیٹرول پہ, تب بھی جب کہتے تھے کہ ان کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے. جب ہم نے اب آ کے ریلیف دیا پیٹرول کے اوپر اور بجلی کے اوپر, تب بھی یہ آ کے کہہ رہے ہیں سر یہ آئے گا کہاں سے, کر کے گئے تھے جو معاہدے ہم کر کے گئے تھے. ایسا تو نہیں لگ رہا کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ آپ کی حکومت جانے والی ہے, آپ اگلی حکومت میں ڈال کے جا رہے ہیں سارا بوجھ 10 روپے والا. کامران بھائی آپ دیکھیں, آپ بڑے سینئر, اپوزیشن کہہ رہی ہے نا یار, اس کو رسپونڈ کرنا مجھے نہ لائے بیچ میں. نہیں سیریس شو ہے تو اپوزیشن جو مذاق کرتی ہے ہر دفعہ اس میں مذاق والے سوال کرنے لگ جائیں گے آپ. مطلب اپوزیشن کا عدم اعتماد ریلی. ویسے علی بھائی یہ مذاق جو سب سے بڑا مذاق آپ نے کیا نا ہمارے ساتھ, وہ کیا پیکا کا, اور ہمارے ساتھ نہیں کیا, 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا. اس پہ بھی آتے, وہ صرف صحافیوں پہ نہیں ہے, وہ آپ پہ بھی ہے. آپ نے جب مصدق بھائی, اچھا سنیں نا, مصدق بھائی جب مذاق کر رہے تھے کہ عوامی تحریک چلتی ہے تو اس کے اوپر ریلیف آتا ہے, وہ کہہ رہے تھے اس سے پہلے خاندانی تحریک چل رہی تھی اس لیے ریلیف نہیں آ رہے تھے, اب عوامی تحریک چلی ہے. او خدا را, آپ نے تحریک چلائی کون سی سوائے میڈیا کے؟ آپ نے کون سی تحریک چلائی ہے؟ مجھے کیوں نکالا؟ ووٹ کو عزت دو. ووٹ کو عزت دینے کی وقت آپ نے پورے لائن میں لگ کے ایکسٹینشن کے اوپر ووٹ دے دیا اور ووٹ کو عزت دلا دی, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ووٹ کو عزت دو. وہ آپ کے سامنے آ گئی چیزیں, تو مجھے بتائیں مجھے کیوں نکالا؟ وہ سر آپ کے لیے یہ تحریک عدم اعتماد سیریس نہیں ہے علی بھائی, یہ جو مل رہے ہیں چودھریوں سے مل رہے ہیں, وہ بھائی آپ کے لیے بھی نہیں ہے. خدا را یار, آپ اپنا بڑا سیریس شو ہے, بڑا سیریس شو ہے, یعنی 3 حرف بھیجو اس پہ, پوائنٹ آ گیا آپ کا. مذاق نہ کیا کریں. ٹھیک ہے سر, پوائنٹ آ گیا. مذاق نہ کیا کریں. پیکا کے اوپر بات ابھی کرتے ہیں, اس پہ نہ آئے, اس پہ نہ آئے. میری بات سنیں, میری بات سنیں. آپ ہی کر لیں بات. استاد محترم آپ پہ پیکا پہ کریں بات جلدی سے. ختم. سر بتائیں. ابھی پرائم منسٹر کو سنوایا ہم نے یار 45 منٹ بھائی, ان کا آپ کا ہی ورژن چل رہا تھا. ہاں جی فرمائیں. میں کیا میں آپ وکیلوں آپ پہ اپوزیشن کے ساتھ خون معاف, آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں کریں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بریک کے بعد پیکا پہ بات کر لیتے ہیں, اور پیکا جو ہے وہ صرف صحافیوں پہ نہیں ہے علی بھائی, یہ تو پوری پاکستانی قوم میں, وہ جو چھاپڑی والا بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے ٹی وی اسکرین پہ جا کے, یا واٹس ایپ کے اوپر دے رہا ہے, یا انسٹاگرام. ٹھیک بات کی بالکل, وہ اس کی ایکسیکیوشن جو ہے سر وہ بڑی زیادتی والی ہے. بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب نے جو بات کی, بھٹی صاحب نے جو بات کی, بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اور جو آپ بھی بات کر رہے ہیں ایگری کرتے ہیں. اور میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں, دھرلے سے بھائی, انصاف کے پیمانے دو نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے لندن سے واپس آئے ہیں نا کامران بھائی, آپ کسی کو بات نہیں کرنے دیں. نہیں سر, آپ کی بات, ابھی ہم نے پرائم منسٹر کی باتیں سنی اور انٹرپریٹ آپ کی سن رہے ہیں, لیکن میری ایک بات سن لیں, یہ بڑی سینسٹیو بات کر رہا ہوں. یہ انصاف کے پیمانے دو نہیں ہو سکتے. جو پارلیمنٹ کے اندر گالیاں دی جاتی ہیں, اگر آپ نے سوشل میڈیا اور مین سٹریم میڈیا سے بند کیا, اور بڑی اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, حالانکہ یہ گالیاں نہیں ہوتی مین سٹریم میڈیا پہ, پارلیمنٹ پہ بھی قدغن لگنی چاہیے کہ وہاں پہ بھی گالیاں نہیں ہونی چاہیے. یہ کیا انصاف ہوا کہ وہ پارلیمنٹیرین جو, سر ایک منٹ میں بریک پہ جا رہا ہوں, آپ نے آگے جواب. جی فرمائیں.
ایک جملہ فرمائے یہ بریک پہ علی بھائی کے لیے یہ بریک پہ جانے سے پہلے اور میری قوم کے لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ صحافی پیسے لے کر گند چھاپتے ہیں. اگر میں یہ FIA میں چلا جاؤں تو کیا میرے وزیر اعظم اس کو ثابت کر سکیں گے ان صحافیوں کو جو پیسے لے کے گند چھاپتے ہیں؟ بھائی اس چکر میں جائیے گا، ان کی حکومت ثابت کر بھی دے گی.